پر راضی رہنا چاہیے. اور رب کریم یہ مبارک مہینہ دے رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے, شعبان میں برکت دے, اور ہمیں اے اللہ رمضان کی انوار سے مالا مال فرما دے. ویسے ترجمہ ہوتا ہے ہمیں رمضان تک پہنچا دے. میں نے اس کا ترجمہ کیا رمضان کے انوار سے مالا مال فرما دے. یہ اس لیے رمضان تک نہیں کہ سموسے بھجیے کھاتے رہے اور فالودے میں آلودہ ہوتے رہے. اس لیے رمضان نہیں دی. 11 مہینے بہت کھا لیا, بہت کھا لیا, بہت کھا لیا. اگر کم کھاؤ گے مر نہیں جائے گی, موت نہیں آئے گی. روزے کی حقیقت جو اللہ نے بیان کی لعلکم تتقون, تاکہ تقوی آ جائے. اور تقوی آتا ہے نفس کے مرنے پر, اور نفس مرتا ہے کم کھانے, کم کھانا, کم پینا, کم سونا, اور غیبتوں سے اور برائیوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا. ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں خانقاہ چلتی تھی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے تھے, بڑے بڑے علماء بھی ہوتے تھے. تو حضرت شیخ کا پہلے ہی دن ایک نصیحت ہوا کرتی تھی سب کو. فرمایا خوب سوئیو اور خوب کھائیو, لیکن زبان بند رکھیو. کھاؤ بھی سو بھی کوئی حرج نہیں, لیکن برائی نہ کرنا, اپنی زبان کو محفوظ رکھنا. بعض علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں امام احمد بن حنبل اور بعض اکابر کے وہاں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض اکابر فرماتے ہیں روزہ ٹوٹتا نہیں. ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن روزے کے انوار و برکات ختم ہو کر سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملا. ایسے ہی ہے. تو اپنے رمضان کو رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا. رمضان جل جانا. رمضان گناہوں کو جلانے والا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں رمضان کیا آتا ہے دور دور تک کھانے جاتے ہیں, رات تفریح میں گزارتے ہیں, بازاروں میں گھومتے ہیں. حالانکہ رات تو عبادت کے لیے تھی کہ ہم تراویح پڑھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ, اللہ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو تراویح کو اخلاص کے ساتھ پڑھا. یہ مت دیکھو کہ کہاں جلدی ہوتی ہے وہاں پڑھنے چلے جائیں. اور یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ 3 پارے والی مسجد میں چلے جاؤ اور پھر 11ویں روزے سے گھومتے رہو. یہ بھی غلط طریقہ. یاد رکھو پورے قرآن کا سننا ایک مستقل سنت ہے, اور تراویح کا پڑھنا ایک مستقل سنت ہے. 2 سنتیں الگ ہیں. اگر آپ نے 10 رمضان تک میں 3 پاروں میں قرآن کو ختم کر لیا ہے تو دوسرے عشرے میں دوسرا قرآن پڑھ لو, تیسرے عشرے میں تیسرا پڑھ لو. کیا بکھر جائے گا ہمارا. 11 مہینے بہت گھوم گھام کر ہم نکالتے ہیں. اور خصوصاً ایک تیسری بلا اور وبا جو ہمارے جوانوں میں چلی ہے وہ کرکٹ. رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلنا, والی بال کھیلنا, IPL کے مسئلے بہت سنا, بہت دیکھا, بہت غفلت اپنے دلوں پر لے لی. کم سے کم 1 مہینہ تو اپنے رب کو راضی کر لیں. رب نے اس لیے یہ مہینہ نہیں دیا ہے, وہ تو اس لیے دے رہا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر ہم اپنے رب کو منا لیں جو ناراض ہو چکا ہے. یہ جو حالات ہیں نا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے. ابھی مول صاحب نے میرے اوپر علامہ ابن قیم کا ایک ملفوظ بھیجا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر سے اللہ تعالیٰ کسی کو بالفرض و تقدیر حیات دے دے, یعنی زندگی دے دے قبر والے, اور اس سے پوچھا جائے کہ تمنا کیا ہے تیری, تو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے. یہ ہے رمضان کی راتوں کی فضیلت. اور ہماری راتیں جو ہیں وہ عیاشیوں میں گزر رہی. بعض علماء نے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر پورے رمضان میں, صرف آخری عشرے میں نہیں.
حضرت کا فرمان یہ ہے کہ 1 سے لے کر 30 تک میں لیلۃ القدر ہے. ہو سکتا ہے جن راتوں میں میچ کھیل رہا تھا، گھوم رہا تھا، تفریح کر رہا تھا، گالی گلوچ بول رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، غیبتوں میں مبتلا تھا، اور وہی کہیں لیلۃ القدر نہ ہو اور اللہ کا عذاب نہ اتر جائے. خطرے کی گھنٹی، یہ خطرے کی گھنٹی. اللہ تعالی ہم تمام کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تعالی ہماری زندگیوں کی اصلاح فرمائے اور ہم تمام کو اللہ کے شکر گزار بندے بنائے. اللہ کی ناشکری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم شکر گزار بندے بنے اور جتنا ہو سکے اللہ کے شکر گزار بندے بنتے رہیں گے. اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا رہے گا. صلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. چونکہ آئندہ مجلس کا شاید ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس لیے آج جو ہے یہاں جمع ہو گئے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے. رب تعالی مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. اس کی رحمتیں، اس کے انوار، اس کی برکات جہاں اترتی ہو اللہ ہمارے قلوب کو مزین فرما دے، ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اور رب کریم اپنی عطاؤں سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی بخششوں سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتہ.